اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا کان الفاعل الظاہر ملحقا بجمع السلامت نحو البنین والبنات او جمعا مکسرا نحو العلماء والجواری والنیاک او اسم جمع نحو النساء او شبہ جمع نحو الشجر جاز الحاق التاء و ترکہا۔ بحث میرے عزیز بھائیوں، آج ہماری سوال نمبر 27 میں ہے۔ 27 نمبر سوال ہے، ما ہوا حکم الفعل اذا کان الفاعل الظاہر ملحقا بجمع السلامہ او جمعا مکسرا او اسم جمع او شبہ جمع۔ اس فعل کا کیا حکم ہے جب فاعل ظاہر جو ہے وہ جمع سلامت ہو، ملحق بجمع سلامت یعنی جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم یا جمع مکسر یا اسم جمع یا شبہ جمع ہو فاعل، تو اس فعل کا کیا حکم ہے؟ سوال کلیئر ہوئی بات آگا جان؟ جب فعل کا فاعل جمع مذکر سالم ہو، جمع مؤنث سالم ہو یا جمع مکسر ہو یا اسم جمع ہو یا شبہ جمع ہو تو فعل کا کیا حکم ہے؟ فعل اس کا کس طرح آئے گا؟ ٹھیک ہے، یہ جناب سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ جب فاعل ظاہر ملحق بجمع سلامہ یعنی جمع مذکر سالم ہو یا فاعل جمع مؤنث سالم ہو یا جمع مکسر ہو یا اسم جمع ہو یا شبہ جمع ہو تو فعل کے ساتھ تا کا ملحق کرنا بھی جائز ہے اور تا کا ترک کرنا بھی جائز ہے، یعنی فعل کے ساتھ تا کو ملحق بھی کر سکتے ہیں اور تا کے بغیر بھی فعل کو لا سکتے ہیں۔ یہ جناب علی اس کا جواب ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ مثلا جب فاعل ظاہر جمع مذکر سالم ہو، یعنی ملحق بے جمع مذکر سالم البتہ کہنا چاہیے، مثلا وہ کیا ہے البنین، یا ملحق ہو جمع مؤنث سالم کے ساتھ جیسے بنات، یا جمع مکسر ہو۔ جمع مکسر اسی جمع کو کہتے ہیں جس کی جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا ٹوٹ جائے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ یعنی فاعل جب جمع مکسر ہو جیسے العلماء والجواری، عالم سے علماء، جاریہ سے جواری، نیاک، ناکا کی جمع ہے نیاک، تو آپ نے دیکھا واحد کی بنا ٹوٹی ہے ان سب میں جب جمع بنی ہے۔ تو اب یہ جو جمع مکسر کی مثالیں دی ہیں یہ یا اس میں جمع ہو، اس میں جمع ہو فاعل جیسے نساء، یا شبہ جمع ہو جیسے الشجر، تو ان سب کا جو فعل ہے اس کے ساتھ تا کو ملحق کرنا بھی جائز ہے اور تا کا ترک کرنا بھی جائز ہے۔ مثال دیئے جناب سب کی اکٹھی، جاء او جاءت، دیکھا جاء تا کے بغیر، جاءت تا کے ساتھ۔ اب آگے ان سب کی البنون، جاء او جاءت، البنون، البنون کس کو بیان کر رہا ہے آگا جان؟ جمع مذکر سالم کو۔ اول بنات، اس میں جمع مؤنث سالم کی طرف اشارہ ہے۔ اول علماء، اول جواری، اول نیاک، یہ کس کی آ گئی جی؟ جمع مکسر کی مثالیں ہیں اس کے ساتھ۔ اول نساء، یہ مثال ہے اس میں جمع کی۔
ٹھیک ہے، آگے جو ہے جناب علی اسمرا او اسمرت الشجر، اس میں فعل کو تبدیل کیا ہے، کیونکہ مثلا یہاں تھوڑا فٹ نہیں ہو سکتا تھا، ادھر تو چلو ٹھیک ہو جائے گا۔ جاؤ جات البنون، بیٹے آئے، بیٹیاں، بنات آئیں، علماء، کنیزیں آئیں، ٹھیک ہے، اونٹنیاں آئیں، عورتیں آئیں، تو یہ کیسے کہیں کہ درخت آیا، یہ جا والا مادہ درخت کے ساتھ کیسے لگائیں گے، لہذا تبدیل کرنا پڑا اس کو، جدا مثال فعل کی لائیے، اسمرا او اسمرت، یہاں بھی تا بھی لائیے، تا کے بغیر بھی ہے، اسمر تا کے بغیر، اسمرت تا کے ساتھ ہے، شجر یعنی درخت نے میوہ دیا، ٹھیک ہے۔ کتنا جناب علی سادہ سا مطلب ہے کہ جب فاعل ظاہر جمع مذکر سالم ہو یا جمع مؤنث سالم ہو یا جمع مکسر ہو، اس میں جمع شبہ جمع ہو، تو فعل میں تا کا الحاق کرنا بھی جائز ہے، اور تا کے بغیر بھی، یہ مثال آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا کان الفاعل الظاہر ملحقا بجمع السلامت، جب فاعل ظاہر ملحق ہو جمع سلامت، جمع مضاف ہوا ہے نا، نون گر گئی ہے، یہ جمع السلامت تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گئی ہے۔ جب فاعل ظاہر ملحق ہو جمع سلامت کے ساتھ، یعنی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق ہو، نحو البنین والبنات، بنین جمع مذکر سالم کی ہے، بنات جمع مؤنث سالم کی ہے، او جمعا مکسرا، یا فاعل جمع مکسر ہو، نحو العلماء والجواری والنیاک، بتایا آپ کی خدمت میں کہ عالم سے علماء، جاریہ کی جمع جو ہے جواری ہے، کنیزیں، والنیاک ناکہ کی جمع نیاک ہے، ناکہ شتر مادہ کو کہتے ہیں، اونٹنی کو، او اسم جمع یا اس میں جمع ہو، کیا اس میں جمع ہو، وہ فاعل جو پیچھے بات آ رہی ہے، اذا کان الفاعل ظاہر ملحقا بجمع سلامہ جمع مکسر او اسم جمع، یہ پیچھے وہی بات آ رہی ہے، او شبہ جمع، یا فاعل کیا ہو اس میں جمع ہو یا شبہ جمع ہو، نحو الشجر جاز الحاق التاء و ترکہا، جائز ہے تا کا ملحق کرنا و ترکہا، اور تا کا ترک کرنا جائز ہے۔ یہ جو جازہ ہے یہ جواب ہے آگا جان کس کا بھلا، اس اذا کا، اذا کا جواب ہے۔ اب میں ایک مرتبہ تیز عبارت پڑھ لیتا ہوں رب دینے کے لیے، اذا کان الفاعل ظاہر ملحقا بجمع سلامہ او جمع مکسرا او اسم جمع او شبہ جمع جاز الحاق التاء و ترکہا، یہ جاز جواب اذا ہے، جاز الحاق التاء، تا کا ملحق کرنا اور ترک کرنا جائز ہے، کس کے ساتھ بھلا، فعل کے ساتھ۔ فتقولو، پس تم کہو گے، مثال پہ ذرا توجہ دیں، مطلب بڑا حل ہو جائے گا، جاء او جاءت البنون او البنات او العلماء او الجواری او النیاک او النساء، ایک مثال میں سب کو اکٹھا کیا ہے، جاء او جاءت البنون، اور ہر ایک کے ساتھ آپ جدا کریں گے تو پھر جاء او جاءت البنات، جاء او جاءت علماء، جاؤ جاءت الجواری، جاؤ جاءت النیاک، جاؤ جاءت النساء، یعنی الگ الگ بھی لا سکتے ہیں، انہوں نے سب کو اکٹھا رکھا ہے۔ وَأَثْمَرَتِ الشَّجَرُ، درخت نے میوہ دیا، ٹھیک ہے، مطلب الحمدللہ ہمارا آغا جان یہ تمام ہو گیا ہے۔ مطلب ہے سوال بعدی 27 نمبر سوال ہے جناب، وہ کیا ہے، سوال نمبر 28 نمبر سوال آگا جان، ما ہی مرتبۃ الفاعل مع الفعل والمفعول، فاعل کا کیا مرتبہ ہے فعل اور مفعول کے ساتھ،
فاعل کا کیا مرتبہ ہے فعل اور مفعول کے ساتھ؟ تو آپ جانتے ہیں اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ فاعل فعل کے بعد آتا ہے اور مفعول سے پہلے آتا ہے۔ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ فاعل سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے اور پھر فاعل جو ہے وہ مفعول سے پہلے ہوتا ہے اور فعل کے بعد میں ہوتا ہے۔ یعنی کیا کہوں، فعل پلس فاعل پلس مفعول، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب یہ مطلب اصول قاعدہ تو یہ ہے نا، فعل فاعل مفعول ہوتا ہے۔ ضرب زید عمران، دیکھو ضرب فعل پہلے آیا ہے، زید پھر فاعل ہے، عمران اس کا مفعول ہے، یہ ہے قاعدہ صحیح، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر وہ جو فاعل تھا زید، اس کو اگر آگا جان فعل سے مقدم کر دیں، فعل کے بعد ہوتا ہے نا فاعل، اگر اس فاعل کو فعل پر مقدم کر دیں تو پھر ناوی اس کو مبتدا کہتے ہیں، فاعل نہیں کہتے ہیں، پھر وہ مبتدا بن جاتا ہے۔ حتیٰ اسی مثال میں ضرب زید میں زید ضربا کہیں گے نا تو پھر زید فاعل نہیں ہے، زید مبتدا ضربا اس کی خبر بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ترکیب کے حوالے سے فرق بن جاتا ہے نا، ترکیب کے حوالے سے کہ اگر ضربا زید میں زید پہلے چلا جائے تو مبتدا بن جاتا ہے نہ فاعل، لفظی طور پر یہ ترکیب کے حوالے سے، اور معنوی طور پر بھی فرق ہے۔ اگر زید کو ہم پہلے رکھ دیں گے تو معنی میں بھی نا تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے آگا جان، وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ توجہ جو ہے وہ کس چیز کی طرف ہے، اس شخص سے ضارب کی طرف توجہ ہے، جو مارنے والا ہے کہ وہ زید ہے آگا جان، زید ہے مارنے والا، زید نے مارا ہے، توجہ ہماری زید کی طرف ہے نہ ضرب کی طرف توجہ ہے۔ لیکن اگر ضربہ زیدن کہیں تو زیادہ توجہ ضرب کی طرف ہے، ضرب ہوئی ہے، زید نے مارا ہے مثلا یا کسی نے مارا، لیکن توجہ ضرب کی طرف ہے۔ لیکن جب زیدن ضربہ کہتے ہیں تو توجہ کا مرکز زید ہے جو جس نے مارا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو جی، الاصل فی الفاعل ان یتأخر عن الفعل ویتقدم علی المفعول۔ الاصل فی الفاعل، فاعل میں اصل یہ ہے کہ ان یتأخر عن الفعل، کہ وہ فعل سے مؤخر ہو یعنی فعل کے بعد ہو، ویتقدم علی المفعول، اور فاعل مفعول پر مقدم ہو، یتقدم یعنی فاعل مقدم ہو، علی المفعول مفعول پر مقدم ہو اور فعل کے بعد ہو۔ نحو ضرب زید امرن، اس مثال میں آپ دیکھ لیں، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، امرن مفعول ہے۔ فائدۃ فلو تقدم زید علی الفعل لاعتبرہ النحویون مبتداء لا فاعلا۔ اگر زید کو مقدم کریں فعل پر، اگر زید کو لو تقدم زید علی الفعل، اگر زید کو مقدم کریں فعل پر، لاعتبرہ النحویون مبتداء، تو نحوی اس کو مبتدا اعتبار قرار دیتے ہیں، لا فاعلا نہ کیسے فاعل قرار دیتے ہیں۔ دوبارہ، فلو تقدم زید علی الفعل، اگر زید کو فعل پر مقدم کیا جائے، لاعتبرہ النحویون مبتدا، تو نحویین اس کو مبتدا قرار دیتے ہیں، لا فاعلا نہ کہ فاعل۔ واختلف المعنی، اور معنی بھی مختلف ہو جاتا ہے، بتقدیم ہی، اس فاعل کے مقدم کرنے سے۔ فَكَأَنَّكَ تُرِيدُ زِيَادَةُ التَّوَجُّهِ زِيَادَةُ التَّنْبِيهِ إِلَى شَخْصِ الضَّارِبِ إِنَّهُ زَيْدٌ لَا إِلَى الضَّرْبِ، گویا کہ آپ ارادہ کرتے ہیں کہ توجہ زیاد جو ہے، ترید تمہارا ارادہ ہے، زیادۃ التنبیہ الی شخص ضارب، کہ زیادہ توجہ کرواؤ شخص ضارب کی طرف، کہ شخص ضارب جو مارنے والا ہے، انہ زید، کہ وہ زید ہے، لا الی الضرب، نہ کہ زیادہ توجہ ضرب کی طرف ہے۔ توجہ بالآخر کا جو مرکز ہے زید پہلے ہوگا تو توجہ زید کی طرف ہو جائے گی۔ یہ ایک مرتبہ تھوڑا دوبارہ کا واختلف المعنی بتقدیم ہی،
بے تقدیم الفائل، فائل کے مقدم کرنے سے معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ فَكَأَنَّكَ تُرِيدُ زیادۃ التنبیہ الی شخص ضارب، گویا کہ آپ کا ارادہ ہے کہ توجہ زیادہ کرواؤ شخص ضارب کی طرف، کہ انہ زید، وہ زید ہے، لا الی الضارب، نہ کہ ضارب کی طرف توجہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ سادہ سادہ مطلب ہیں، جہاں تھوڑا مطلب دقیق ہوگا زیادہ توضیح ہو جائے گی۔ میں اگر آسان میں بھی تھوڑا زیادہ رگڑتا رہوں اور زیادہ توجہ دیتا رہوں، آپ کو بھی تھکا کے رکھ دوں گا، کہیں گے یہ کیا ہے، بار بار آسان مطلب کو بھی توضیح دیتے رہتے ہیں۔ معاف فرمانا آقا جان، مجھے یہ بھی تھوڑا تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ ایک جگہ پہ زیادہ توضیح ہو جائے تو آپ کے لیے باعث مشقت بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سوال بعدی آقا جان، سوال بعدی میرے عزیزو، متى یقدم الفاعل علی المفعول وجوباً، فاعل کو مفعول پر مقدم کیا جاتا ہے واجبی طور پر، کب فاعل کو مفعول پر مقدم کیا جاتا ہے واجبی طور پر؟ فاعل مقدم ہوتا ہے مفعول پر، ٹھیک، کتنی جگہوں پر؟ کب فاعل کو مفعول پر مقدم کیا جاتا ہے بطور واجب؟ یہ سوال نمبر 29 ہے۔ توجہ فرما میرا کا جان، فاعل کو مفعول پر مقدم کیا جاتا ہے بطور وجوب، واجبی طور پر، تین جگہوں میں فاعل مفعول پر مقدم ہوتا ہے اور واجب ہے۔ نمبر 1، جب فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب نہ مخفی ہو، تقدیری ہو، فاعل کا اعراب اور مفعول کا اعراب تقدیری ہے، دونوں کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، تقدیری لگا ہوا ہے، تو وہاں بھی جو پہلے والا ہے نا اس کو آپ فاعل سمجھیں گے، واجب ہے۔ ہاں، جیسے مثال میں یہ دیتے ہیں اکرم ابی امی، ابی بھی دیکھو اعراب اس کا تقدیری، امی کا اعراب بھی تقدیری ہے، کہ اب کیا پتہ چلے، ٹھیک ہے، کہ اکرم ابی امی میں ابی فاعل ہے یا امی فاعل ہے، اعراب تو ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، دونوں کا اعراب تقدیری ہے، تو اس جگہ کے اوپر واجب ہے، علماء نے قرار دیا ہے کہ جو پہلے والا ہے نا، پہلے والا فاعل ہے، فاعل مقدم ہے مفعول پر جب فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب تقدیری ہو تو، ٹھیک ہے، لہذا ماننے میں آپ نے کرنا ہے کہ میرے باپ نے میرے چچا کا احترام کیا، احترام کرنے والا جو فاعل ہے وہ باپ ہے، ٹھیک ہے نا، امو کا احترام ہوا ہے۔ یہ پہلی مثال آگا جان۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ جب مفعول معصور ہو، جب مفعول کو حصر کیا گیا ہو تو اس صورت میں بھی فاعل مقدم ہوتا ہے، جب مفعول معصور ہو، جیسے جناب علی مثال میں پڑھتے ہیں ما افسدت الدیم الا ارضنا، افسدت کا فاعل دیم ہے اور مفعول معصور تھا الا ارضنا، تو دیکھو اس کو بعد میں لے کر آئے ہیں، جب مفعول معصور ہو تو فاعل کو مقدم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جگہ جہاں فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے مفعول پر، وہ یہ ہے کہ جب فاعل ضمیر متصل ہو، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو ضمیر فاعل کی، تو پھر ظاہر ہے وہ پہلے ہوگی، مفعول بعد میں ہوگا، جیسے جنین الثمرہ، نا فاعل ہے، فعل کے ساتھ ضمیر متصل ہے تو فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے۔ جی کیا ہوا بھلا؟ بحث یہ تھی کہ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا کہاں کہاں واجب ہے، تو بتایا ہے کہ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا تین جگہوں میں واجب ہے، جب دونوں کا اعراب تقدیری ہو، ایک جب مفعول معصور فی ہو، دو جب فاعل ضمیر متصل ہو، تین فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیں ترجمے کی طرف۔ یقدم الفاعل علی المفعول وجوباً فی ثلاثۃ مواضع، فاعل کو مفعول پر مقدم کیا جاتا ہے بطور وجوب، واجبی طور پر، فی ثلاثۃ مواضع، تین جگہوں میں۔ نمبر 1 میرا آقا جان، اذا خفی اعرابہما، جب دونوں کا اعراب مخفی ہو، خفی اعرابہما، اعرابہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ فاعل اور مفعول، یعنی جب فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب تقدیری ہو، مخفی ہو، نحو اکرم ابی امی، اکرم ابی امی، تو کیا کرو گے؟ ابی کہو گے فاعل ہے، امی مفعول ہے، دونوں کا اعراب تقدیری ہے نا، بہتر جانتے ہیں آپ،
اکرم ابی امی، میرے باپ نے میرے چچا کا احترام کیا۔ دوسری جگہ کا جان اذا کان المفعول معصورا فی، جب مفعول معصورا فی ہو، جب مفعول کو حصر کیا گیا ہو تو بھی فاعل مقدم ہوگا۔ نحو ما افسدت الدیم الا ارضنا، یہاں بھی دیم فاعل ہے مقدم ہوا ہے اور مفعول ارضنا ہے جو کہ بعد میں ہے، مفعول معصور ہے۔ ما افسدت الدیم، دیم مسلسل بارش، یعنی مسلسل بارش نے فاسد نہیں کیا ہے، الا مگر ارضنا، مگر ہماری زمین کو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بارش ہوتی رہی ہے مسلسل برستی رہی ہے، اگر کوئی زمین خراب ہوئی ہے تو کسی کی نہیں ہوئی آگا جان، ارضنا ہماری زمین جو ہے نا خراب ہوئی ہے، مفعول کو منحصر کر دیا ہے۔ ما افسدت الدیم الا ارضنا، مسلسل بارش نے فاسد نہیں کیا مگر ہماری زمین کو۔ حصر ہے نا، کسی کی زمین نہیں، صرف ہماری ہے۔ تیسرا مورد، تیسری جگہ اذا کان الفاعل ضمیرا متصلا، جب فاعل ضمیر متصل ہو تو فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے۔ نحو جنین الثمرہ، ہم نے کیا کیا گا جان، جنینا چنا، ثمرہ پھل کو، ہم نے پھل کو چنا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اب مطلب تمام ہے، فقط یہ دیکھ لو کہ یہ جناب علی جو کہا جا رہا ہے اذا کان المفعول معصورا فی، تو مفعول کان کا اسم ہے، معصورا فی کان کی خبر ہے، تو یہ بھی تھوڑی توجہ بعض اوقات کر لینی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ یا اگلی میں اذا کان الفاعل ضمیرا متصلا، جب فاعل ضمیر متصل ہو، فاعل و کان کا اسم ضمیرا متصلا موصوف صفت مل کر کہو گی کان کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی سادہ آگا جان مورد تھے۔ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا کتنی جگہوں پہ واجب ہے جی؟ 3 جگہوں پہ واجب ہے۔ دونوں کا اعراب تقدیری ہے، مفعول معصور فی ہے، فاعل ضمیر متصل ہے، فاعل پہلے آئے گا۔ یہ اتنی سی بات تھی۔ اب جناب علی جو سوال بعدی ہے اس پہ ذرا آپ دھیان دے دیجئے۔ متی یقدم المفعول علی الفاعل وجوباً، مفعول کو فاعل پر کب مقدم کرنا واجب ہے؟ ٹھیک ہے نا، سوال نمبر 30 میں اب یہ سوال ہے کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ مفعول کو آگا جاننا، مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے 3 جگہوں میں۔ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا، ٹھیک ہے، کب واجب ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں ہے کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے 3 جگہوں میں، 3 مقامات میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اتنا تکرار آگا جان۔ نمبر 1، جب فاعل معصور ہو، ٹھیک ہے نا، اب یہاں یہ ہے کہ فاعل معصور ہے، ٹھیک، جب فاعل معصور ہوگا تو مفعول پہلے چلا جائے گا، ٹھیک ہے، مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے پہلی جگہ جب فاعل معصور ہو۔ مثال انما حذب الناس الدین القویم، حذبہ کا جو فاعل ہے الدین القویم ہے، جو بعد میں مفعول پہلے الناس، اور ہے بھی واجب مقدم کرنا، واجب ہے مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ پہلی جگہ کا جان، جب فاعل معصور ہو تو مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے دیکھو افادنی کلامک، اس میں میرے آقا جان اب دیکھ رہے ہیں افاد فعل ہے، نی مفعول کی اور متصل ہے، جب مفعول کی ضمیر متصل ہو نا تو ایٹومیٹک وہ مفعول مقدم ہوگا اور فاعل اس میں ظاہر ہے، کلاموں کا وہ بعد میں ہے۔ دوسری مورد جی، اور تیسری جگہ جہاں مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے، جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہو، فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہو تو کیا ہوگا آقا جان؟ مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ ضمیر جو پلٹے گی نا تو پھر صحیح طریقے سے پلٹے گی۔ ضمیر کا مرجع پہلے ہوتا ہے نا، تو مفعول پہلے ہوگا، فاعل بعد میں ہوگا، اس کے ساتھ ضمیر ہوگی تو ضمیر پیچھے کی طرف پلٹے گی، مفعول کیونکہ پہلے ذکر ہوگا تو بڑا خوب ہو جائے گا۔
یہ 3 مقامات تھے جہاں مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پھر نیچے جناب علی نوٹ میں ایک مطلب دے رہے ہیں، پہلے ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ بات کیا ہوئی ہے؟ مفعول کو فاعل پر 3 جگہوں میں مقدم کرنا واجب ہے۔ مفعول کو جب فاعل معصور فی ہو 1، جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو 2، جب فاعل کے ساتھ ضمیر مفعول ملی ہوئی ہو، فاعل کے ساتھ ضمیر مفعول ملی ہوئی ہو تو مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے۔ اس میں ایک فائدہ تو ان میں ایک بطور نوٹ سمجھیں کہ یہ جو پہلی مثال ہم نے دی ہے میرے آقا جان، اگر فاعل کو مقدم کر دیں، فاعل کو مقدم کر دیں اور مفعول کو بعد میں لے آئیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو حصر ہے نا، وہ حصر پھر مفعول میں آ جائے گا، جبکہ ہماری یہ مراد نہیں ہے۔ حصر میں خلل پڑ جائے گا اگر فاعل کو مقدم کریں گے نا یہاں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ لازم آئے گا مفعول منحصر ہو جائے گا، جبکہ ہم فاعل منحصر کرنا چاہ رہے تھے، یہ خلاف مراد ہے۔ اور دوسری جو مثال تھی افادنی کلامک میں، جب مفعول ضمیر متصل تھا تو اس میں کیوں مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے؟ کیونکہ قاعدہ ہے ہمارے پاس کہ جب تک ضمیر کے اتصال کا امکان ہے ضمیر کے منفصل لانا جائز نہیں ہے، جب تک متصل لا سکتے ہیں منفصل لانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے اس میں دوسرے میں۔ اور تیسرے میں یہ ہے کہ مفعول پہلے ہوگا تو وہ جو ضمیر ہے وہ جناب علی صحیح طریقے سے لوٹے گی، ورنہ اگر ہم کیا کر دیں آقا جان، اگر اس فاعل کو پہلے لے آئیں مفعول کو بعد میں لے آئیں تو ضمیر متأخر کی طرف لوٹے گی، جو کہ یہ محظور ہے، صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ توجہ۔ 30 نمبر سوال میں کیا بات ہے؟ یقدم المفعول علی الفاعل وجوبا فی 3 مواضع، مفعول کو فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے وجوباً بطور وجوب، فی 3 مواضع 3 جگہوں میں۔ نمبر 1، اذا کان الفاعل معصورا، جب فاعل معصور ہو، نحو ان مہذب الناس الدین القویم، دین القویم فاعل ہے، ناسا مفعول مقدم ہو گیا اور ہے بھی واجب۔ معنی کیا ہے؟ ان مہذب الناس الدین القویم، یعنی صرف اور صرف دین قویم، دین مستقیم نے ہی لوگوں کی تہذیب کی ہے۔ صرف اور صرف دین مستقیم نے ہی لوگوں کی تہذیب کی ہے، معنی یہ ہے، یعنی جو لوگوں کی تہذیب کرنے والا دین ہے وہ صرف اور صرف دین مستقیم ہے، انحصار پیدا کر دیا۔ وَمَا حَذَّبَ النَّاسَ إِلَّا دِينُ الْقَوِيمِ، یعنی انحصار کو اللہ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ بات وہی ہے، لوگوں کی تہذیب نہیں کی مگر دین مستقیم نے۔ ٹھیک ہے جان۔ دوسرا مورد، اذا کان ضمیراً متصلاً، کانا کی اندر ضمیر نہ مفعول کی طرف جا رہی ہے، جب مفعول ضمیر متصل ہو، والفاعل اسماً ظاہرا، اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول مقدم ہوگا، یعنی نحو افادنی کلامکا، افادہ فعل نی مفعول کی، کلامکا مضاف الیہ مل کر فاعل، آپ کے کلام نے مجھے فائدہ دیا، تو کیونکہ مفعول کی ضمیر فعل سے ملی ہوئی ہے مقدم کرنا واجب ہے۔ افادنی، نی ہے نا مفعول کی، مقدم ہے۔ جب مفعول ضمیر متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے، جیسے دیکھا افادنی کلامکا۔ تیسری جگہ جی، اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول، جب فاعل کے ساتھ ضمیر مفعول ملی ہوئی ہو تو بھی پیچھے سے ملاتے آنا مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے، یعنی نحو ابتلا ابراہیم ربہ، ابتلا فعل ابراہیم مفعول، رب فاعل اور ہو کی ضمیر مفعول کی طرف جا رہی ہے، فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر یعنی ملی ہوئی ہے، مفعول کو مقدم کیا ہے۔ ابتلا ابراہیم ربہ، ربہ اس کے رب نے، یعنی ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، ابتلا کیا، آزمایا۔ فائدتن فلو قدم الفاعل فی الاول،
اگر فاعل کو مقدم کیا جائے فی الاول، اول سے مراد یہ اس پہلی والے مورد میں، پہلی مثال میں، انما حذب الناس الدین القویم میں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا انما حذب الدین القویم الناس، یعنی اس طرح کر کے اگر فاعل کو مقدم کیا جائے اول میں پہلی مثال میں تو کیا ہوگا؟ لو کا جواب لستلزم وقوع الحصر علی المفعول، لازم آئے گا حصر کا واقع ہونا، لازم آئے گا مفعول پر، حصر پھر لازم آئے گا مفعول پر، وہو خلاف المراد، اور وہ خلاف مراد ہے، مراد کے خلاف ہے، وہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے کہ مفعول منحصر ہو جائے، کیونکہ اگر ہم نے اس طرح کیا نا جان توجہ فرمائی ہے کہ انما حذب الدین القویم الناس مفعول منحصر ہو جائے گا، نتیجتاً معنی یہ بنے گا، ٹھیک ہے، کہ دین جو ہے نا، دین صحیح ہے، وہ صرف لوگوں کو نا تہذیب کرتا ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مثلا نہیں ہے، صحیح ہے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا مفعول منحصر ہو جائے گا نا، یعنی یہ جو دین مستقیم ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف لوگوں کی تہذیب کرتا ہے، یہ تو ہماری مراد نہیں ہے، لوگوں کی تہذیب کرتا ہے، باقی فرشتے، جن اور باقی جو وہ مخلوق ہو وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مراد ہماری نہیں ہے، ہماری مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف دین مستقیم ہی لوگوں کی تہذیب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم دین مستقیم جو ہے یہ منحصر کر رہے ہیں، نہ کہ ناس کو منحصر کر رہے ہیں، ناس ہو یا باقی چیزیں ہوں وہ چیز ایک الگ ہے، لیکن یہاں انحصار دین مستقیم میں کیا ہے۔ امید ہے بات پہنچ گئی ہوگی۔ دوبارہ فلو قدم الفاعل فی الاول، اگر فاعل کو مقدم کیا جائے اس پہلی مثال میں، لستلزم وقوع الحصر علی المفعول، تو لازم آئے گا، حصر لازم آئے گا مفعول پر، وہو خلاف المراد، اور وہ خلاف مراد ہے، یعنی وہ مراد نہیں ہے ہماری کہ مفعول منحصر ہو، ہم فاعل کو منحصر کرنا چاہتے ہیں۔ واما فی الثانی، اما جو دوسری مثال ہے، افادنی کلام کا والی میں، فعل عدم جواز فصل ضمیر مع امکان اتصال ہی، وہاں کیوں آغا جان مفعول کو مقدم کرنا واجب ہوا ہے دوسری میں؟ کیونکہ فعل عدم جواز فصل ضمیر مع امکان اتصال ہی، ضمیر کا منفصل لانا جائز نہیں ہے جب متصل لانے کا امکان ہو، جب تک ضمیر کو متصل لانے کا امکان ہے، منفصل لانا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں متصل لانے کا امکان تھا، ٹھیک ہے، تو مفعول کو پہلے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ کر تو سکتے تھے کلاموں کا پہلے لاتے اور پھر مفعول کی جو ضمیر ہے وہ منفصل ہو جاتی، تو یہ بات ہماری ٹوٹ جاتی کہ بہتر یہ ہے نا بھائی جان کہ جب تک ضمیر کو متصل لا سکتے ہو، ضمیر کا منفصل لانا جائز نہیں ہے۔ اما فی ثانی، اما دوسری مثال میں، فعل عدم جواز فصل ضمیر، ضمیر کا منفصل لانا جائز نہیں ہے، مع امکان اتصال ہی، جب تک اس کا اتصال ممکن ہے، یہ مطلب تھا دوسرے میں۔ وَأَمَّا فِي الثَّالِثِ، اما جو تیسری مثال ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیوں آغا جان مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے؟ اس تیسری مثال میں ابتلا ابراہیم ربہ میں، وہاں کیوں فاعل کو مقدم نہیں کر سکتے، مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے، اس کی بات بتا رہا ہے۔ اما فی الثالث فعل عود ضمیر الی المتأخر، تیسری میں یہ لازم آئے گا ضمیر لوٹے گی متأخر کی طرف، ضمیر لوٹے گی متأخر کی طرف، وہو محظور یعنی ممنوع، اور وہ ممنوع ہے۔ کیسے ضمیر متأخر کی طرف لوٹے گی؟ توجہ، ابتلا ربہ ابراہیم، ایسے ہوتا نا، تو ربہ کی ضمیر ابراہیم کی طرف جائے گی جو کہ متأخر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ممنوع ہے علماء نحو میں، بلکہ یہ ہونا چاہیے تھا ابتلا ابراہیم ربہ والی ضمیر ابراہیم پیچھے کی طرف، ابراہیم کی طرف جائے، ٹھیک ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔